40,000 درہم کا سرمایہ تھا جبکہ حضرت ابوبکر ایمان لائے ہیں۔ مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک تجار کہلاتے ہیں، لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابوبکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے۔ تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے۔ بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھیں مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسما اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ یہ کون ہیں؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہیں، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے۔ اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح ایسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے
یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی. صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں، پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی، سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے، لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے، اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے دل میں سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، پروڈکٹ آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہو. یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے. اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے. آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا. ان سے پوچھ. اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی، اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو. دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے، باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے، یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے. دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہر جباد آباد ماں کشتی دراب انداختین، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے. طارق چمبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو جو رہے عقل و خرد خطاست. دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی. لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال. اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی، جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو. تو یہ بات جو ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے، مال بھی ملے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اور اگر آزمائش آ گئی، کڑا وقت آ گیا، کٹھن امتحان آ گیا، اپنے منہ کے بل اوندھا گر پڑتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور اصل خسارہ یہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہی اقبال کا شعر، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے، وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. چشم تصور سے دیکھیے، بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا، دل میں یقین، کہہ تو اس نے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا. یہ تصور کر سکتے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. ہمت جواب دے گئی، پاؤں کانپ رہے ہیں، معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس، جوش میں آ گئے کسی تحریک میں، اس وقت تو چلے گئے، اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو ہرن ہوا، اور اب معافیاں لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا. تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہو، تو یہ آگے کھڑے ہو جائیں گے. لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے. ہم بھی تو، جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں، لڑائی کے وقت سب سے پیچھے، بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے، اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے. اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خطروں میں کھڑے ہیں، جا فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں. لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق. یہ ہے منافقانہ کردار، یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا.
یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے، جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون، جو 11 آیات پر مشتمل۔ غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا۔ تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن جب کوئی انقلابی تحریک، اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوں گی، کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں تو منافق نہیں کہلائیں گے، صرف کمزور لوگ۔ کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن جہاں جھوٹا بہانا شروع کیا نفاق شروع، جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل، دوسری سٹیج، اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، ان پاگلوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں۔ ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ الا یؤفکون، اے نبی یہی اصل دشمن ہے، ان کو پہچانیے، ان سے بچیے، اللہ ان کو ختم کرے، قتل کرے۔ یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے، کتنی بڑی بدنصیبی۔ ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی، کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا۔ ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا، ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے، کیا رتبہ ہوتا ان کا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا رتبہ ہوتا، کیا مقام ہوتا؟ کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جی لیے ہوں گے؟ موت تو آنی ہی تھی، زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے، مال بھی آنا جانا ہے، دولت آنی جانی ہے، کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے، تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ، قبر میں داخل ہو جانا ہے، اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے، کچھ پتا نہیں، کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا، فرمایا انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹا لیے گئے۔ 2-4 قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں، دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں، مغلوب ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اب بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ تو مقابلہ ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی۔ دین تو پکار رہا ہے، کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، میرے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات لگائیں۔ اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو، میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں اس حفاظت میں ہے، جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں، جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد۔ یہ غیر شعوری نفاق، انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں، ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون، انہیں پتا نہیں چلے گا، لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی۔ اب ایک اور نفاق ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، میں نے وہ آیات پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے، اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت۔ انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، دولت دے گا، غنی کر دے گا، صاحب ثروت بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کھپا دیں گے،
بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے، غنی کر دیا، اب کیا ہوا؟ بخیلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا، سینت سینت کر رکھ رہے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں، بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے، کیا ایسٹس تھے اب کیا ہے، اس سال میں کیا کمایا ہے، کتنا بڑھ گیا ہے، فکس ایسٹس کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے۔ اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں، وہ وعدہ بھول گئے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور کیا کیا؟ وَعْرَضُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت سزا، اتنی اردو تو آنی چاہیے۔ عقوبت سزا، اصل میں تو جزا بھی عقوبت ہے، عقب میں آنے والی شے۔ آپ نے ایک عمل کیا، اس کا نتیجہ نکلا، اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا، پہلے تو نہیں آئے گا۔ تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے اصلاً، پیچھے آنے والی شے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے، عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کہ جو واقع ہو جائے، اصابہ یصیبو، مصیبت۔ لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے تکلیف دہ واقعے کے لیے، مصیبت آ گئی۔ خوشی دینے والا واقعہ جو، اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے، لفظ مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی، وعدہ کیا تھا؟ اللہ دولت دے گا، اس کے نام میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے دولت دی، اب بخل کیا، منہ موڑ لیا، بھول گئے وعدے کو۔ سزا کیا ملی؟ وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن جو جنگ میں چھپا ہے 30 نومبر اور 6 دسمبر، جو جنگ کراچی کا ہے، لاہور کے جنگ میں غالباً وہ 3 قسطوں میں چھپا ہے، لیکن جنگ کراچی آتا ہے، یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے۔ جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں، فوٹو سٹیٹ لے لیں، پڑھیں۔ اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیا وعدہ کیا تھا ہم نے؟ اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما، کیا کریں گے؟ تیرا دین قائم کریں۔ کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ آپ دی ناٹ دی اسپوکس مین آف دی نیشن، پوری قوم کے تھے نا، پوری قوم کے طرف سے بولنے والے نمائندے۔ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا عہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں۔ یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور بر صغیر کے گلی کوچے، درہ خیبر سے لے کر راجکماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگانگ تک اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام قائم کیا آپ نے،
میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا. قائد اعظم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. وہ اللہ کے پاس ہے, ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. اصل معاملہ انڈیویجول کا نہیں ہے, میں قوم کی بات کر رہا ہوں. قوم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کارخانے بنائے, فیکٹریاں بنائی, محل بنائے. وہ لوگ کہ جن کو قطعاً توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے, ان کو مواقع ملے کہ نہیں ملے؟ جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں, انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے؟ صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا؟ حال یہ ہو گیا, وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے, جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی, ان کی بات چھوڑ دیجئے. جو گھر میں پر دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے, جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے, انہوں نے بھی آ کر کیا کیا؟ جس کے پاس 4 پیسے ہوئے برقع اتر گیا. یہ کیا ہم نے. آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے. یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے. وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی, سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ, دغا, فریب, وعدہ خلافی, کم تولنا, رشوت کیا ہے؟ کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں, جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے؟ یہ ہے وہ بدترین سزا, وہ نفاق عملی کہ جو آج پوری پاکستانی قوم پر. افراد ہیں اب بھی, لیکن افراد کی بات نہیں ہے, وہ مستثنا ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن کلیکٹیو ایک جرم, وعدہ خلافی, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے. کہ ہم نے ملک مانگا صرف کس لیے؟ جو دعائیں مانگی ہم نے, میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں پاکستان. میں نے اور میرے گھر والوں نے 170 میل کا سفر 20 دن میں کیا ہے. حصار سے سلیمان کے ہیڈ ورکس تک 1 لاکھ کا پیدل قافلہ 20 دن میں پہنچا. راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا. وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان. یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے. لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے, وہ وعدے کہاں ہیں, وہ اسلام کہاں ہے, وہ اسلامی حریت کہاں ہے, وہ اسلامی مساوات کہاں ہے, وہ اسلامی اخوت کہاں ہے, وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے, اسلامی قانون کہاں ہے, آئینی قوانین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئینی قوانین, تو پورے یورپ نے فقرے چست کیے تھے. یہ عجیب قوم ہے, کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے, اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا, فیملی لاز بھی ہم سے لے رہی. وہ حال ہمارا ہوا. ہندوستان کا مسلمان, مجھے بتایا گیا ہے 6-7 جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میاں اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ. پرسنل لا کے معاملے میں, آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی, اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں, اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے. 600 افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے. میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان, انگریزی اخبارات میں نے بامبے میں جو ڈیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے, اس کے لیے الفاظ یہ تھے, پورے صفحے کے اوپر تصویر, A mammoth demonstration by Bombay Muslims against the verdict of the Supreme Court. پٹنہ میں جلوس نکلا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, 17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں. کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو گئے مجھے معلوم نہیں. یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی, اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بروکار لاتے ہوئے ایک آرڈیننس کی شکل میں نافذ کر دی, جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے, اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے, اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے. اور کیا نافذ ہوگا؟ ہم نے پرسنل لا کے اندر جو ہے ترمیم کی, جو انگریز کو جرات نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی. یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے. اور آپ یہاں آرام سے ہیں, اپنے دھندے کر رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں, مال و اسباب بھیج رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ مضمون پڑھ لیجئے گا, بڑے شدید خطرے میں ہیں ہم آداب خدا بندی کے.
وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑا، کیوں پڑا؟ اس روز چونکہ ہمارے بنگالی بھائی، بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، جو صدارت فرما رہے تھے، یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹھ پر پڑا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ وہ ملک جو بنا تھا سن 47 میں، وہ ملک تو آج نہیں ہے، وہ تو پاکستان دیٹ واز، وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیحدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی، لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا، گویا کہ تحریک مسلم لیگ سے لا تعلقی اختیار کی۔ یہ دوہرا صدمہ ہے ہمارے، ورنہ وہ علیحدہ ہو جاتے۔ 2 کوریا موجود ہے، 2 ویتنام موجود ہے، 2 یمن موجود ہیں اسی پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں، 2 جرمنی موجود ہیں یورپ میں، کون سا بر اعظم ہے جس میں نہیں ہے؟ 2 پاکستان ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن در حقیقت 1 لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندوؤں کی قید میں۔ کہاں لے جایا گیا؟ مدھیہ پردیش۔ یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس، کنسنٹریشن کیمپس، آفیسرز اینڈ جوانز اس قوم کے جس نے 1000 برس تک حکومت کی تھی، اور اندرا گاندھی نے کہا we have avenged our 1000 years defeat. Didn't she say it? آپ سوچئے، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے۔ کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا؟ تو پھر قرآن تو کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں۔ مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی، یہ صرف مذہبی واز نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے، میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم۔ زندگی ہو، امکان نہ رہے، اس کے بھی 100 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھوں۔ بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے کس بات کی؟ وعدہ خلاف۔ تم نے اسلام کے لیے ملک لیا، بر صغیر کے ٹکڑے کروائے، آرٹیفیشل ڈویژن ہوئی ہے، یہ تقسیم فطری نہیں ہے، دریا بانٹ دیے۔ کہہ رہے ہیں کہ سرحدی گاندھی کہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ دیے تھے، یہ سندھ تو ہمارا ہے جس کے اوپر کیا انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جبائی ہوئی ہے۔ کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چل رہے، لیکن یہ کیوں ہے؟ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، اسلام اگر آتا یہ کیوس نہ ہوتا، یہ بددلی نہ ہوتی، جذبہ اور ابھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی، اخوت پیدا ہوتی۔ لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، واقعتاً اس میں وہ برکات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں پیدا ہوئی تھی، وہ اگر ہو جائے تو یہ ملک بچتا ہے، نہ صرف بچتا ہے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے، اور اس کا امکان ہے۔ وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں، جو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں چند ذاتی وضاحتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں، شدید ترین خطرات جن کی کہ میں نے نشاندہی اس میں کی تھی، وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس نے معجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی۔ 65 میں معجزہ ہوا تھا کہ نہیں؟ غور کیجئے۔ لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہوتی ہے ایک حد تک، اس وقت اس نے معجزے سے بچایا اور 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیوں؟ 25 برس بیت چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی، ایک کوارٹر آف اے سینچری۔ آپ کہیں گے 24 برس ہوئے تھے، 24 برس شمسی مساوی ہے 25 برس قمری کے، قمری حساب سے پورے 25 برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن 71 کا ڈیبیکل ہوا ہے، اس وقت جبکہ کوارٹر سینچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی، اس کے بعد پھر 14 برس بیت چکے، 15واں سال جا رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں۔ یہ نفاق ہے، میں نے حدیثیں سنائی تھی، وہ لے جائیے کرائیٹیرین، نفاق کی 3 علامتیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے، امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، امانت اختیارات کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کا افسر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیارات ہیں،
وہ امانت داری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے؟ کل برا پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے؟ یہی تو خیانت ہے اور کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کچھ ہے، کیا وہ امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیجیے۔ حضور نے تو فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے فرمایا ان المجالس بالامانات، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے، یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دی۔ یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا؟ یہ جو ہمارا کردار کا جز بن چکا ہے، یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ سزا ہے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس خلاف ورزی کے، اس وعدے کے کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بسبب ان کے جھوٹ کے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا۔ یہ ہے اس کسی کو شعور ہے اس نفاق کا؟ یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص سے انڈیویجولی بھی، اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم، میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ملک پہلے سے موجود تھا، آزاد ہو گیا۔ پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے، لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر شخص کو سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں، اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے، کاپیاں کرا لیجیے، پڑھیے۔ ویسے یہ ہے کہ جنوری کے میثاق میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھپ بھی جائے گا۔ بہرحال میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، غور و فکر کا، قرآن سے، احادیث سے، نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا، نفاق کی حقیقت بتا دی، نفاق کی قسمیں بتا دی۔ اس کو اعتقادی نفاق کہہ لیں اور عملی نفاق کہہ لیں، یا شعوری اور ارادی نفاق، اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق۔ تو غیر ارادی نفاق کے قرآن مجید سے جو دو قسمیں سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا، اس لیے کہ وعدہ یہی کیا تھا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی، اور پھر سوالات کے میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک حصہ رہ گیا ہے، وہ ایمان کے موضوع کا بھی ایک سوال رہتا ہے ابھی، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آخری دن میں یہ جو بھی حصے رہ گئے ہیں جن کا مجھے احساس ہو جائے گا انہیں جمع کرنے کی کوشش کروں۔ وہ یہ ہے کہ اگر نفاق کے مرض سے بچنا ہو تو کیا کریں، اور اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، دل کو ٹٹولے اور محسوس ہو کہ نفاق ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ میڈیکل اصطلاح میں پریونشن کیا ہے، تحفظ کیا ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ پہلا تو طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ آج کے دور میں کہ مرض کو ہو نہیں مت، تو نفاق سے بچنے کا راستہ کیا ہے، نمبر 1۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چھوت لگ گئی ہو، انفیکشن ہو گئی ہے، تو کون سا اینٹی بائیوٹک ہے اس کا، اس کے لیے پھر علاج کون سا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جواب میں دوں گا اس ایمان کے ساتھ شامل کر کے۔ میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمہ ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تقریباً مثبت اور منفی پہلو سے ایک ہی سوال کے 2 رخ ہیں۔ حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان کیسے ملے، یا نفاق سے کیسے بچے، یا نفاق اگر ہو تو اس کا ازالہ کیا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو کروں گا۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبانوں کو پاک کر دے جھوٹ سے، وہ جھوٹ کے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس مرض نفاق کا، وہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا،
یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے، مومنین صادقین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فہم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کن ارادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دونوں پرچوں کے تو 30 ہو جائے۔ ان کے لیے اقدام کیا گیا ہے کہ 4 بجے ہے اور وہ ہے شیخ امداد عزیز اور شیخ ایک اور اعلان ہے جو کہ پہلے بھی آپ کو بتا دیا چکا ہے، جانسی ہوٹل ہے جن لوگوں کے رشتہ ہو چکے ہیں، ان کا نام فاروق ہے، وہ 22 دسمبر کو بہت سے بعد آنا دشک اس پر سبمٹ کریں گے، جس کا عنوان ہوگا اسلام امریکہ۔ یہ ہے پریزیڈنٹ آف اسلام نیو یارک کے، اور وہ بہت سارے دوسرے پیپرس ہیں اس کے، جنہوں نے بہت سارے چیزیں کو مسلم میں استعمال کیا ہے، اور فی الحال یہ سوالات ہیں، میں ایک بات کروں گا۔ دیکھیے، ان سوالات سے پہلے مجھے کل یا پرسوں بلکہ شاید ایک صاحب نے طویل تحریر دی تھی، اور بلکہ جس روز پہلے دن یہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا، ایک بزرگ یہاں سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے تھے اس ویڈیو کے مسئلے پر۔ تصویر کا مسئلہ چونکہ ہمارے ہاں بڑا ایک حساس قسم کا مسئلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں پہلے اپنی بات پوری طرح آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، جن احادیث کا حوالہ یہ حضرات دیتے ہیں وہ احادیث ہمارے بھی علم میں ہیں، لیکن ان احادیث میں تصویر کشی سے منع کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ حضور نے حکم دیا ہے اس وقت ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، لہذا اس کے بارے میں تو یہ فیصلہ کن ہے کہ وہ حرام ہے، ہاتھ سے جاندار شے کی تصویر بنانا۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اب اس میں جان بھی ڈالو۔ تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نقل کی کہ تم نے جاندار چیز بنائی، تو اللہ نے تو جان ڈالی تھی، اب جان ڈالو اس کے اندر جان۔ تو ہاتھ سے جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ تخلیق ہے اس کی جو وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ کیمرہ اس وقت نہیں تھا، عکس ہے یہ، اس وقت نہیں تھا، لہذا اس کا 100% اطلاق ایک دم اس پر کر دینا وہ بات درست نہیں ہوگی۔ سوچنا پڑے گا کہ آیا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ حدیث صحیح اور حدیث کا اطلاق ہاتھ سے بنائے جانے والے مجسمے ہو، اسکلپچر جو ہوتا ہے، بت بنائے جاتے ہیں مجسمے، اور ہاتھ سے بنائی جانے والی جانداروں کی تصاویر پر 100% ہو جائے گا۔ اب جب کیمرے کا ایجاد ہوا ہے تو پھر علماء کو اجتہاد کرنا پڑا کہ آیا انہی احادیث کا اطلاق اس پر بھی ہوگا یا نہیں۔ اس میں دیکھیے بر صغیر پاک و ہند کے علماء کا عام معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت محتاط رہے۔ تقویٰ کا اصول یہ ہے کہ جہاں ذرا بھی شک ہو وہاں سے بچو، یہ صحیح ہے۔ ان کا طرز عمل تو یہ ہے، مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا
تو فتویٰ یہ تھا کہ نہ اس پر اذان ہو سکتی ہے، نہ اس پر خطبہ دیا جا سکتا، نئی چیز تھی، پتہ نہیں یہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز بنتی ہے۔ سائنس تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء نے تو نہیں پڑھی تھی، لہذا ایک فتویٰ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاؤڈ سپیکر پر نہ اذان جائز، نہ لاؤڈ سپیکر پر نماز جائز، نہ لاؤڈ سپیکر پر خطبہ جائز۔ لیکن آخر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہے کچھ علماء کہیں کہیں کوئی شاذ جو اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، باقی یہ کہ خود ان سے نسبت رکھنے والے جنہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا، آج ان کی مساجد میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، خطبے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایجاد ہے، اسے آپ استعمال نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ بات پہنچا سکتے ہیں، 1 لاکھ کے مجمع کو پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں نہ پہنچائیں اس کے ذریعے سے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کیمرے کا۔ کیمرے کے تصویر کے بارے میں ہندوستان کے علماء کا یہی فتویٰ رہا کہ یہ بھی وہی تصویر ہے جس کو حضور نے حرام کیا۔ عالم عرب کے علماء کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، اس پر حضور کی اس فرمان کا اطلاق نہیں ہوگا، اور عالم عرب کے تقریباً تمام علماء جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ کیمرے کا عکس جس میں انسان کی اپنی کسی کوشش کو کوئی دخل نہیں، وہ خود نہیں بنا رہا کچھ بھی، اس کے اوپر حضور کی اس حدیث کا اطلاق نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب علماء جو ہیں ہندوستان کے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جہاں تمدن کی ضرورت ہو جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جائز ہے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو اب آپ یوں سمجھیے کہ میں اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں، پاسپورٹ دنیاوی ضرورت ہے اور ڈرائیونگ لائسنس دنیاوی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو دنیاوی ضرورت کے لیے جائز ہو گئی، وہ دینی ضرورت کے لیے حرام کیسے ہو جائے گی؟ یہ کام اگر ہم نے ان چیزوں کے ذریعے سے نہ پھیلایا، انہی ذرائع سے کفر پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے شرک پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے الحاد پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ لیکن ہم جو ہے رکے رہ جائیں تو یہ کام شیطان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا؟ اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے کہ اچھا ہے یہ بیٹھے رہیں اور میں ان ذرائع سے سب کفر اور شرک اور گمراہی پھیلا دوں گا۔ تو جو چیز ایک تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے، وہ چیز میرے نزدیک دینی ضرورت کے لیے بدرجہ اولا بدرجہ اتم جائز۔ ہاں، یادگار کے طور پر فوٹو کھینچنا، کمروں میں لگانا، یہ جو بن باز صاحب ہیں مفتی اس وقت سب سے بڑے جو ہے سعودی عرب کے، ان کا فتویٰ آیا ہے کہ تصویر کشی عام کسی ضرورت کے تحت حرام نہیں ہے، فوٹو لگانا، ان کو ڈسپلے کرنا بڑی شخصیتوں کے خاص طور پر، اور پھر یہ کہ بلا ضرورت گھروں کے اندر لگانا صرف یادگار کے طور پر، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ یہ کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو محض تصویر کشی جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیمرے کے ذریعے سے، وہ ناجائز نہیں۔ بہرحال میرا عمل اس پر ہے، کسی کو اختلاف ہے ٹھیک ہے وہ نہ کرے، لیکن میرے پاس یہ دلائل ہیں جن کی روح سے ٹیلی ویژن پر آیا، میں 15 مہینے آیا، یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا تعارف ہوا، قرآن مجید کی طرف کتنی رغبت ہوئی۔ اچانک کیسے محسوس ہوا کہ اس قرآن مجید میں صرف جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے علماء لیے پھرتے ہیں، بلکہ اس میں تو حکمت ہے، اس میں تو ہمیں سیاست سکھائی گئی ہے، اس میں معیشت کے احکام ہیں، اس میں سماج کے لیے رہنمائی ہے، اس میں تو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کام اگر ہوا کہ پورے ملک میں، اب یہاں میں نے جو مشقت کی ہے 10 دن یا مکمل ہو جائے گے، آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی جتنوں نے اٹھایا بہت ہے، لیکن یہی ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہوتا تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ الہدا سے بیک وقت لاکھوں افراد نے پڑھا۔ وہ ذریعہ حق کے نشر و اشاعت کا میں استعمال نہ کرتا تو دین کا نفع تھا کہ نقصان؟ تو میرے تو یہ دلیل ہے جس کے تحت میں یہ کر رہا ہوں۔ جس کا دل آمادہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے، یہ تمام اہل عرب کے علماء کی ہے۔ خود ہمارے ہاں کے علماء وہ بھی پاسپورٹ لیے ہوئے ان جیبوں کے اندر آتے، فوٹو اس میں ہے، معلوم ہوا کہ تمدنی ضرورت کے لیے فوٹو جائز ہے۔
تو تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت جو ہے وہ اس سے کم تر اہمیت کی شے ہے. یہ ہے میرا سب جواب اس کا. اب آپ سنیے. کیا کچھ نہیں کیا میں اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. دیتے جائیے. سطر کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے؟ تالاب میں اکٹھے نہانا ہاف نیکر پہن کر کیا جائز ہے؟ اور دوسری بات، ٹی وی پر جو کشتیاں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ہاف نیکر، اس کے بارے میں بتائیں. اگر سودی کھاتا بینک میں ختم کرا دیا جائے تو کیا رقم لے کر کسی دوسرے کو بطور مدد دے سکتے ہیں یا بینک ہی میں رہنے دیں؟ سیاست کا مقصد کیا ہے؟ کون سی سیاست جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں؟ بھائی یہ ایک آدمی اتنا لمبا پرچہ سوالات لکھے گا تو پھر 3 گھنٹے چاہیے ایک پرچے کو حل کرنے کے لیے. قرآن کی آیت وسیلے کے بارے میں یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے ان میں سے جن باتوں کا میں جواب دے سکتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ سطر کا حکم واقعی ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے. پہلے یہ کہ سطر کہتے کسے؟ سطر یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو شریعت کی روح سے ہر حال میں ڈھکے رہنے چاہیے، سوائے شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. یہ تو چونکہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کے لیے تو کوئی سطر نہیں ہے. لیکن دوسری رعایت کیا ہوگی کہ کوئی سرجن ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اس نے معائنہ کرنا ہو، کوئی ضرورت ہے، لیڈی سرجن نہیں مل رہی ہے تو مرد سرجن سے بھی سرجری کرائی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے. لیکن ان دو کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جسم کا وہ حصہ کھلے. مرد کا کیا ہے؟ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے. بہت سے لوگ بالکل نہیں جانتے، احرام باندھا ہوتا ہے ناف اوپر نکلی ہوتی ہے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں. ناف جو ہے یہ سطر میں شامل ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے، کمر بند ہو یا تہ بند ہو جو بھی ہو، اس کے نیچے نہیں. اور گھٹنا جو ہے اس کے نیچے تک، گھٹنا بھی سطر میں. اب نکر وغیرہ جو ہے اس میں یہ سطر نہیں ہوتا، یہ ناجائز لباس ہے، اسلام کی روح سے حرام لباس ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ہے مرد کا معاملہ. عورت کا معاملہ کیا؟ پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، ہاتھ یہ پہنچوں سے باہر، اور پاؤں ٹخنے سے نیچے. یہ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی توجہ سے سنیں. یہ عورت کا جسم سطر ہے. بال سطر میں شامل ہیں، یہ ڈھکے رہنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں وہ رومال کا رواج ہے، ہمارے ہاں دوپٹے کا رواج ہے. باقی یہ ہے کہ شوہر کے سامنے کھل سکتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے کھل سکتا ہے اس کے علاوہ. لیکن باقی کسی کے سامنے بھی، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، کسی عورت کے سامنے جسم نہیں کھل سکتا سوائے 3 حصوں کے: چہرے کی ٹکیا، پورا سر نہیں، ہاتھ کلائیوں تک، اور پاؤں ٹخنوں تک. یہ ہے کن کے لیے؟ یہ بھی محرم جو ہیں. اب ان کے لیے عورت چہرہ کھلا رکھ کر بھی سامنے آ جائے گی، نامحرم سے چہرہ بھی چھپانا ہے، یہ حجاب کہلاتا ہے، یہ سطر نہیں ہے، یہ حجاب ہے. سطر حجاب کا حکم جو ہے وہ سورہ احزاب میں. وہ کون ہے محرم جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ کھول کر؟ اس کی فہرست سورہ نور میں موجود. اپنے باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، اپنے بھتیجے، شوہر کے بھتیجے نہیں، شوہر کا بھتیجا نامحرم ہے، اپنے بھانجے عورت کے، شوہر کا بھانجا نہیں، شوہر کا بھانجا نامحرم. اس لیے کہ آج شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ، اس کے بھانجے کے ساتھ. ہاں اپنے بھتیجے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن. جو محرمات ابدیہ ہیں وہی محرم ہیں، جن سے شادی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ؟ اپنے باپ سے نہیں ہو سکتی، اپنے بیٹے سے نہیں ہو سکتی، سوتیلے باپ سے نہیں ہو سکتی، سوتیلے بیٹے سے نہیں ہو سکتی، دادا سے نہیں ہو سکتی، پوتے سے نہیں ہو سکتی. یہ آپ گنتے جائیے. جو محرمات ابدیہ ہیں وہی محرم ہے. ان کے سامنے عورت چہرہ بھی کھلا رکھ کر آ سکتی ہے، باقی کے سامنے آئے گی چہرہ چھپائے گی. یہ ہے اسلام کے احکام. اللہ تعالی ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم سامعین، آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔